السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہمارا آج کا موضوع ہے تربیت اولاد. تربیت اولاد کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم خود تربیت یافتہ ہوتے ہیں. تو اچھی نسلوں کی پروان کے لیے یا اچھی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں اچھے والدین بننا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اچھے والدین بنیے. کیونکہ اگر ہم اپنی ڈیوٹی، اپنے فریضے کو اچھی طرح نبھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت خاص سے ہمارے ہاتھوں سے اچھی نسلیں پروان چڑھیں گی. حقیقت یہ ہے کہ اولاد انسان کی سب سے بہترین کمائی ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے قیمتی چیز اولاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل ہے. اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی سب سے قیمتی چیز ہے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب کو بے حد شکر گزار ہونا چاہیے اور کھلے دل سے اس نعمت کو قبول کرنا چاہیے. اولاد کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے. جہاں اولاد ایک طرف ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے، وہاں وہ دوسری طرف جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی تربیت اور اس کی زندگی کے سارے مرحلوں میں ہمیں بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے دوسری طرف وہ پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے. لیکن یہ ایک اصول ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہے کہ جس میں انسان کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر انسان کی نظر اس موقع پر اپرچونٹیز پر ہو، پرابلمز پر نہیں، مواقع پر ہو، مسائل پر نہیں، نعمت پر ہو، نعمت کے ساتھ آنے والی مشکل پر نہیں، تو وہی چیز ہمارے لیے ایک بہت خوشگوار تجربہ بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جو بھی تکلیف ہے یا مشکل ہے یا تنگی ہے، اس کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول ہمیں دے دیا ہے. اور دنیا کی پورے لٹریچر میں، سارے ادب میں کہیں اس کی دوسری مثال نہیں اس حکمت کی کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے. جہاں بھی آپ تنگی محسوس کریں، فوراً اس وقت سوچیں کہ یہاں مجھے مل کیا رہا ہے، حاصل کیا ہو رہا ہے. اور مسائل کو مسائل نہ سمجھیں، مسائل کو اپرچونٹی سمجھیں. کیونکہ مسئلہ پیش ہی وہاں آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کوئی ایک اور موقع ہمیں عطا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اتنے اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں، اس پریشانی سے اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ جو مواقع سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان کو کھو دیتے ہیں. اور اس طرح ہم زندگی کے بہت سے مسائل میں اس الجھ کر رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیتوں سے، اپنی قابلیتوں سے جو اللہ نے عطا کی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس لیے سب سے اچھے والدین بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ کو ماں باپ بنا دے، والدین بنا دے، تو اس کو انجوائے کیجیے، اس پر خوش ہو جائیے، اس پر شکر ادا کیجیے، اس رول کو ایکسپٹ کیجیے. کیونکہ ونس آپ ماں بن گئے یا باپ بن گئے، والدین بن گئے، فار لائف آپ والدین بن گئے. یہ وہ رشتہ ہے جو ختم ہو ہی نہیں سکتا، کاٹا ہی نہیں جا سکتا، بدلا ہی نہیں جا سکتا. کوئی آلٹرنیٹ نہیں. کوئی دوسرا آپ کے لیے ماں نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا آپ کے لیے باپ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جب اصلی ماں باپ نہیں ہوتے تو کوئی اور وہ رول ادا کرتا ہے، لیکن وہ ماں باپ نہیں ہوتے.
ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو جنم دیتے ہیں. اس لیے جس کو آپ نے جنم دیا بس وہ اللہ نے آپ کے لیے ذمہ داری دے دی. اللہ نے آپ کو نیکی کمانے کا بہترین موقع دے دیا. لیکن اولاد اسی وقت بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے, دنیا میں بھی اچھی ناموری کا ذریعہ ہو سکتی ہے جب ہم اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں گے. اور ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہم کریں یا نہ کریں, بہرحال یہ ہے تو ہماری ذمہ داری اور اس کو پورا تو کرنا ہی ہے. تو کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو نبھانے کا, ادا کرنے کا طریقہ آتا ہو. مثلا اگر کوئی شخص کسی اسکول میں ٹیچر ہے تو اس کو ٹیچر ٹریننگ کورس سے گزرنا ہوتا ہے. اس کو طریقہ آنا چاہیے کہ وہ کس طرح پڑھائے, استاد کے رول میں کیا کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے جب وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے. اسی طرح کوئی بھی رول, کوئی عمارت بنا رہا ہے, کوئی کمپیوٹر کا ماہر ہے, تو کسی بھی مشین کو آپریٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی نو ہاؤ رکھتے ہیں, جانتے بوجھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. بہانے ہی انسان کو جب اللہ تعالیٰ ماں باپ کا رتبہ دے دے تو پھر یہ جاننا اور یہ علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں آ جاتا ہے کہ اب ان بچوں کو بہترین طریقے سے کیسے پالیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بچیں کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی نہ چاہتے ہوئے انجانے میں لا علمی میں ہارم کریں, دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. کیونکہ ہمارے دین میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کے لیے کہا گیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اصل کامیابی تو آگ سے بچنا, کہ انسان جہنم سے بچ جائے, اس سے نیچے جو کچھ ہے کم ہے. اب اچھے والدین بننے کے لیے آپ نے ہو سکتا ہے پیرنٹ ہوڈ پہ, پیرنٹنگ پہ بہت سی کتابیں بھی پڑھ رکھی ہوں, لیکچر سن رکھے ہوں اور روزمرہ کے تجربوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھ رکھا ہو, لیکن ہمیشہ گنجائش رہتی ہے یاد دہانی کی. مجھے بھی, آپ کو بھی بحیثیت والدین ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے, چونکہ یہ فار لائف جاب ہے. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ نے ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد اتار پھینکا اور آپ نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور آپ نے کہا جی یہ مجھے پسند نہیں آیا اس لیے میں اب نہیں کر رہا, اور یہ میرا بچہ بے شک جس کا جی چاہے لے لے, میں نہیں یہ کر سکتی. نہیں, یو آر اے مدر, یو آر اے فادر, آپ اب اس سے انکار نہیں کر سکتے, آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو جو کام کرنا ہی کرنا ہے, لازم کرنا ہے, فرض کے درجے میں کرنا ہے, اس کو ایکسپٹ کر کے خوشی سے کیجیے, اچھی نیت کے ساتھ کیجیے, اچھے جذبے کے ساتھ کیجیے, تاکہ ایک ایک لمحہ اجر و ثواب بنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ کوشش مقبول ہو. سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوں, کوئی بھی بچہ جب پیدا ہو تو اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کریں. وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا درمیان کی سیکس ہے یا کوئی اسپیشل بچہ ہے, یہ اللہ نے آپ کو چنا ہے وہ خاص بچہ دینے کے لیے, یہ اللہ کی دین ہے. اس پہ ناراض نہیں ہونا, اس پہ غمگین نہیں ہونا, کیونکہ بہت سے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو بہت خوش ہو جاتے, بیٹی پیدا ہو جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ضرور کچھ نہ کچھ غمگین ہوتے کہ بیٹی پیدا ہو گئی. اچھے بھلے دیندار پڑھے لکھے ہالی کوالیفائڈ سمجھدار لوگ, عقل مند لوگ, انٹلیکچوئلز, معلوم نہیں کیا ہوتا ہے شیطان کیوں دل میں جا کے وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہائے تمہاری تو قسمت ماری گئی, تمہارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. حالانکہ بیٹے کے پیدا ہونے پر کوئی ذمہ داری کم نہیں ہے. بیٹیاں تو پھر جب پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں, ان کو بیاہ دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ذمہ داری کم ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ دوسرے کی ذمہ داری میں آ جاتی. لیکن بیٹے اس سے بڑی ذمہ داری, مگر اس کے باوجود ہم بیٹوں کو خوش ہوتے ہیں, بیٹیوں کی آمد پر ناراض ہوتے ہیں. تو جو بچہ بھی پیدا ہو, چاہے اپنا اور جب بچوں کے بچے, بہو کے بچے, یعنی بیٹے کے یا بیٹی کے یا کسی کے بھی,
تو اللہ تعالیٰ کی دین کو خوشی سے قبول کرنا ہے. اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے تیسری بیٹی کے آنے پر یا 5ویں یا 7ویں کے آنے پر, تو اس کو رد کرنا کہ نہیں, یہ اللہ کی دین ہے, مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ راضی ہیں, ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, ہمیں اس پر راضی ہونا. اور دل میں بھی ملال نہیں لانا, اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو باہر نکال دینا. دوسری بات یہ کہ کبھی بچے اسپیشل بچے ہوتے ہیں, اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی, حالانکہ وہ ایک اپرچونٹی ہے, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں. کس چیز کی اپرچونٹی, کس چیز کا موقع آ گیا, جنت کمانے کا. اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ اس کی ایک خاص نشانی کو پالیں, جو عام طور پر جس کے پالنے کے بعد دنیا میں کچھ بھی نہیں ملنے والا. جو بچے صحت مند ہوتے ہیں, خوش باش ہوتے ہیں, وہ مسکراتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, وہ کرال کرنا سیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, وہ چلنا سیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ بچے جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ رسپونڈ کرتے ہیں, نہ بازو کا سنتے ہیں, نہ وہ کرال کر پاتے ہیں, نہ وہ چلتے ہیں, نہ وہ خود کھا سکتے ہیں, نہ وہ خود کوئی کام کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بچوں کے پالنے پر بے پناہ ریوارڈ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ آنکھیں نہ دے اس کے لیے جنت لکھ دی گئی, تو جس کو اللہ تعالیٰ ایسا بچہ دے دے جو دیکھ نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا, اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ لکھا ہوگا, کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک لکھی ہوگی. کیونکہ دنیا میں انسان کو جب کوئی محرومی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کئی گنا زیادہ دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, جو تو چاہے میں اس پر راضی. یہ صبر انسان کے دل کو ٹھنڈک دے دے گا. کیونکہ اگر صبر نہیں بھی کرتے اور واویلا کرتے ہیں اور روتے ہیں اور ٹکرے مارتے ہیں اور بھاگ جانا چاہتے ہیں کہیں, تو بھی ذمہ داری ہٹ نہیں سکتی. اور ماں سے زیادہ کون ہے جو اپنے ایسے بچے کو بھی بہت پیار اور محبت سے دیکھتی ہے اور اس کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کو ایکولی پیار کرتی ہے اور اس کی رمزیں سمجھتی ہے جو کوئی دنیا کا اور انسان اس طرح نہیں سمجھ پاتا. اس لیے جب کسی اور کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ایسا بچہ پال رہا ہے تو اس کی عظمت کو سلام کریں, اس کو لک ڈاؤن نہیں کریں کہ کوئی گناہ کیا ہوگا نا کہ جس کی شامت میں یہ اس طرح کی چیز ملی, اس کو ہمیں تو سب بہت اچھا ملا اور اس کو ایسا ملا. ہرگز نہیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. سب سے زیادہ امتحان پیغمبروں کا ہوا, اس کے بعد جو ان سے قریب تر تھے. اس لیے کبھی بھی اس بات پر پریشان نہیں ہونا اور ہر لمحہ اجر اور ثواب سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف چند دن کی ہے, کیونکہ قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کتنا رہے ہو دنیا میں, کتنے سال. تو لوگ کیا جواب دیں گے, لبثنا یوما, ایک دن, یا دن کا کچھ حصہ, پورا دن بھی نہیں رہے. آپ گننے والوں سے بے شک پوچھ لیں, ہم اتنا ہی رہے ہیں. یہ پہاڑ جیسی زندگی جس کو ہم بولتے ہیں, یہ آخرت میں چند دن کیا, چند گھنٹے ہیں, کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں. اس لیے جو بھی کوئی تکلیف ہو, جو بھی کوئی دکھ ہو, چاہے شوہر کی طرف سے یا بچے کی طرف سے یا کسی رشتہ دار کی طرف سے, بس یہ سوچ کے مسکرا دیا کریں, چند دن کی تو بات ہے, تھوڑی دیر کی تو بات ہے, گزر جائے گی. بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی چلے گئے اور جھونپڑیوں میں رہنے والے بھی چلے گئے. سب نہیں جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے. اور ہر مشکل کی ایک انتہا ہے, جو مشکل ختم نہیں ہوگی وہ تو آخرت کی مشکل ہے. لہذا بچے کو ایز اٹ از قبول کریں, اسے انوانٹیڈ نہ کہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم بچے پلان کر رہے ہوتے ہیں
جی 2 چاہیے 4 چاہیے. ماڈرن ایج کی بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ والدین سمجھتے کہ شاید یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی بات ہے. بہرحال جو بھی سوچتے ہیں لوگ, اگر ان کی پلاننگ میں کوئی خلل ہو جائے, انہوں نے 2 بچے پلان کیے تھے, تیسرا بھی آ جائے تو اس تیسرے کی تو شامت آ جاتی کہ تم کیوں آ گئے. اور ہر محفل میں ذکر چرچا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا پلان نہیں کیا تھا, بس یہ تو انوانٹیڈ تھا, یا بس اچانک ہی آ گیا, اور ہمیں تو خبر ہی نہ ہوئی اور آ گیا, اور معلوم نہیں. اس قسم کی کئی باتیں, یہ باتیں اڑتی اڑتی بچوں کے کام میں بھی جا پڑتی ہیں, اور وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوں, میں انوانٹیڈ ہوں, ان پلانڈ ہوں. ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اچھے والدین اپنی اولاد کی قدر کرتے ہیں اور اس پر شکر گزار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ بیٹی کی پیدائش پر ہم غمگین ہو جاتے ہیں, اور اس غم کا اظہار ہم بچوں سے بھی کرتے ہیں بعض اوقات. اور عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین بچپن سے ہی ایک احساس محرومی کا شکار ہوتی ہیں. ان کے اندر ایک زندگی میں کمی ہوتی ہے, اور وہ کہاں سے کہ والدین پوری توجہ نہیں دیتے. وہ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبوا بین اولادکم بالعطیہ, کچھ دینے دلانے کے معاملے میں اولاد کے درمیان تسویہ کرو, برابری کرو. لو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء, اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا, بیٹیوں کو زیادہ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببا من دنیاکم النساء والطیب, تمہاری دنیا میں 2 چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں, لڑکیاں یا عورتیں اور خوشبو. یعنی عورت کو بہت بڑا مقام دیا آپ نے. وہ کوئی نعوذ باللہ پاؤں کی جوتی نہیں, یا اس کی شان میں کوئی کمی نہیں. اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا تقویٰ ہے. اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کو خوشی سے قبول کریں, اس کو احساس دلائیں کہ تم ہمیں بہت عزیز ہو, بہت محبوب ہو. پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ہر بچے کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ منی یو نہیں, وہ آپ کا کوئی چھوٹا ماڈل نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اس کو ایز این انڈیویجول ایکسپٹ کریں. اس کا اپنا مزاج ہے, اس کی شخصیت, پرسنالٹی, عقل, سمجھ, اس کی اپنی خواہشات, اس کی اپنی ڈریمز, اس کی اپنی سوچیں, اس کا اپنا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ آپ نہیں ہیں. لہذا لوگوں کو بھی بچوں کے اندر ماں باپ نہیں تلاش کرنے چاہیے, اور اپنے بچے کو بھی یہ مت سوچے کہ یہ چونکہ ہمارا بچہ ہے اس لیے جو ہم سوچے وہی یہ سوچے, جو ہم بولے وہی یہ بولے, جو ہم کہیں وہی یہ کرے. وہ بچے ہیں, غلام نہیں ہیں. ان کو غلام نہیں بنائیے, غلاموں کی طرح ٹریٹ نہیں کیجیے. ان کے اندر کی جو نیچرل جو بھی صلاحیتیں ہیں, جیسے جیسے وہ سوچتے ہیں اس کے مطابق ان کی گرومنگ کیجیے. جو ٹھیک چیزیں ہیں اس کو انکریج کیجیے, اور جہاں جہاں خرابی ہونے لگی اس کی ٹریمنگ کر کے اس کو شیپ دیجیے. آپ کا رول ایک مالی کا ہے. جیسے ایک پودا جب اگتا ہے تو اس کی کیئر کرتا ہے, نگہداشت کرتا ہے, اس کی لک آفٹر کرتا ہے, اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے, سردیاں آتی ہے تو کور کر دیتا ہے, زیادہ تیز دھوپ آتی ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے, پانی کا, کھاد کا, ہر چیز کا, اور موسم کا, جانوروں کا, بکری بھیڑ کا, تاکہ کوئی آ کے اس کو کھا نہ جائے. یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیپ دیتا رہتا ہے, اور پھر وہ پروان چڑھتا ہے تاکہ پھل پھول لے آتا ہے, اور وہ سب کا دل خوش کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے آم آم ہے اور برتقال برتقال ہے, دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. ہر بچہ ایک الگ پھل ہے, آپ کا الگ ٹری ہے. آپ سمجھیے کہ آپ کے گھر کے گارڈن میں مختلف آرچرڈز ہیں, مختلف پودے ہیں, اور ایک کو دوسرے سے کمپیئر نہ کیجیے کہ یہ کھٹا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ نمکین ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا. ہر ایک الگ ہے. آپ کا گھر ایک باغ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے پودے آپ کو لگا کر دیے ہیں. اس لیے ہر بچے کو انڈیویجولی ٹریٹ کیجیے, اس کی شخصیت کو مسخ نہ کیجیے,
اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کر کے اس کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کیجیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب بڑا بچہ ہوتا ہے نا، وہ پیارا بھی ہوتا ہے، اس کو توجہ بھی بہت ملی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو خوب خوب پڑھاتے بھی، ہم خود بھی انرجیٹک ہوتے ہیں، پھر وہ ایک ذرا سا ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، تو جو دوسرا آتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس نے اس ایج میں یہ بولنا سیکھ لیا تھا، یہ کرنا، اب یہ بھی وہی کچھ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک الگ چیز تھی، ایک الگ چیز ہے. تو جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہر بچہ الگ ہے اور اس کا مزاج الگ ہے، اس کو الگ طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، تو آپ کی بہت سی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے یہ کوئی ایسا کام کرے جو بڑا نہ کر سکے، یہ کوئی ایسی صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہو جو بڑے میں نہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر بچے کو الگ اہمیت دیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ہمارے دور میں پیدا نہیں ہوئے، وہ ایک نئے دور میں پیدا ہوئے، ایک نئی دنیا میں آئے ہیں. ان کی دنیا ہماری دنیا سے بہت فرق ہے. سوچئے جب ہم چھوٹے تھے تو دودھ کس چیز میں آتا تھا، آٹا کہاں سے آتا تھا، روٹی کیسے بنتی تھی، گوشت کہاں سے آتا تھا، دالیں کیسے ملتی تھی، پکانے کے لیے کیسے چولہے ہوتے تھے، گھروں کے ڈیزائن کیسے ہوتے تھے، مہمانداریاں کس چیز سے ہوتی تھی، پکانے کا تیل کون سا استعمال ہوتا تھا. کتنا کچھ بدل گیا. گھروں میں کتنے کمپیوٹر ہوتے تھے، کتنے کھلونے ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، ہر چیز فرق ہو گئی ہے. آپ کے بچے ایک دوسری دنیا میں جنم لے رہے ہیں. حتیٰ کہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو بڑی بیٹی ہے اور جو چھوٹا بیٹا ہے ان کے درمیان بھی یوں فرق ہے، کیونکہ وہ چند سالوں میں دنیا بہت تبدیل ہو گئی. اس لیے ہر بچہ الگ ہے، اس کو سمجھیے، اپنے بچے کو جانیے، اس کے اندر ایسی دلچسپی لیجیے کہ جس سے آپ کو اس کے اندر کے گوہر نظر آئیں اور اس کے اندر کی خوبیاں نظر آ جائیں اور اس کی سوچیں آپ سمجھ جائیں، اور آپ اس کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوں، ایک گائیڈ ہوں، مربی ہوں، مشفق ہوں، محبت دینے والے ہوں، ضروریات پوری کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کے باس ہوں اور نہ کہ ان کے اوپر کوئی رولر بن کے مسلط ہو جائیں کہ ہر وقت حکم ہی چلاتے رہیں. نہیں، وہ ایک امانت ہے ہمارے پاس. وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے بندے نہیں ہیں. انہیں اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار بنانا ہے. اور جو والدین اس میں کامیاب ہو جائے کہ بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں، وہ بچے خود بخود ہی آپ کے فرما بردار بن جائیں گے. کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر وہ اللہ کے بارے میں شعور رکھتے ہیں تو وہ آپ کے حقوق کے بارے میں بھی بہت کانشیس ہوں گے. لیکن اگر آپ نے ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں دی، آخرت کی فکر ہی نہیں دی، تو وہ اپنی دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہیں گے. کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ہر خواہش ان کی پوری کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ہر چیز لا کر ان کے آگے رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے نفس اتنے ہی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، بلکہ ان بہت نعمتوں کو پا کر ایک تکبر اور غرور کی کیفیت ان کے اندر آنے لگتی ہے اور یوں بگاڑ کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال سبق کیا ہے اس میں کہ ہر بچہ مختلف ہے، ہر بچے کی قدر اور ہر بچہ مختلف، اور ہر بچے کا مزاج الگ سے سمجھنا ہے. بچے آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا فرض پورا کرنا ہے. اس فرض کی ادائیگی میں بہت اہم بات ہے کہ بچوں کو مناسب ماحول فراہم کرے گھر میں، جس میں محبت بھی ہو، شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو اور سکون بھی ہو. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اگر میاں بیوی روز لڑتے رہے، چک چک کرتے رہے، جہاں آپس میں کوئی رسپیکٹ نہیں، ادب نہیں، تمیز نہیں، اخلاق نہیں، وہاں بچے کیا سیکھیں گے بیچارے؟ ان کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کے بچے آپ کے لیے بہترین آثار بنے، تو پھر آپ کو انہیں ایسا ماحول دینا ہوگا. کیونکہ کسی بھی پودے کی اچھی نگہداشت کے لیے، اچھی پروان چڑھانے کے لیے، اچھی پرورش کے لیے وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے.
اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً ایک پودے کو سرسبز ہونے کے لیے دھوپ بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو لا کر گھر کے اندر رکھ دیں جہاں اندھیرا ہو، جہاں پوری روشنی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، تو اس پودے کا کیا ہو، اچھا بھلا پودا اندر آ کے مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے کیا ضروری ہے؟ ماحول دینا. یاد رہے گی یہ بات کہ بچوں کو ہم نے ماحول دینا ہے. اچھا ہم نے کیسا ماحول دے رکھا ہے؟ ہر کمرے میں ٹیلی ویژن لگا کر، یا ان کے من مانے کھلونے دے کر، یا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر خود اپنی دنیا الگ بنا کر. نہیں، جس کو ماحول دینا نہیں کہتے. ماحول دینا کیا ہے کہ جس میں ایک بچے کو اپنی شخصیت کی تکمیل میں مدد ملے، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی. ماں باپ نہیں بن سکتی، باپ ماں نہیں بن سکتا. باپ کو باپ والا رول ادا کرنا ہے، ماں کو ماں والا کرنا ہے. پھر اگر گھر میں نانی دادی ہے یا کوئی بھی اور رہ رہا ہے تو اس صورت میں کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ بھی اپنا رول پلے کرے. وہ ماں باپ کے اس میں انٹرفیئر نہیں کرے، ماں باپ ان کی بھی عزت کریں. کیونکہ اگر تار کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ ہٹ جائے، بس آپ بیٹھی رہیے، آپ بیٹھی رہیے. کوئی تار پر ہے تو ہٹ جائے، کیونکہ تار کو جب چھیڑ چھاڑ ہوتی پھر یہ ہوتا ہے. چلیے، تو بات نہیں کر رہی تھی کہ اگر گھر میں نانی دادی ہیں یا کوئی پھوپھی رہ رہی ہے یا کوئی اور رشتے دار ہے یا سگنٹ صحیح میں کوئی بھی، ماں اور باپ کے علاوہ، ماں باپ بچوں کے علاوہ اگر کوئی بھی اور شخص ہے تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، اس کو بھی رسپیکٹ دینا نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے تو بچے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری ماں دادی سے کیسے بات کرتی، دادی کو کیسے دیکھتی، دادی کے ساتھ کیسے معاملہ کرتی، وہ سب کچھ جذب کر رہے ہیں. جب آپ دادی بنے گی تو وہ بچے وہ تاریخ دہرائیں گے. اس لیے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، اور صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، کہ ہم جن جن کے حقوق اللہ نے جو ہم پر رکھے ان کو ادا کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح شوہر کی عزت، رسپیکٹ، اور شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھنے والا، کیئر کرنے والا، محبت دینے والا ہو. کیونکہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ براہ راست بچوں پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. وہ بچے ڈسٹرب مائنڈ کے ساتھ پلتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے سامنے لڑتے رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. جو ہی گھر میں آوازیں بلند ہوتی ہیں ان معصوم بچوں کے دل پکڑے جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اس سے تو نہایت پرہیز کیجیے کہ آپ بچے کو باپ کے خلاف کر دیں یا رشتہ داروں کے خلاف کر دیں یا ان کے دل میں کسی قسم کی نفرت ڈالیں، کیونکہ وہ اپنی بھی ایک عقل رکھتے ہیں. آپ یقین کیجیے بہت سے ایسے واقعات میں نے سنے اور دیکھے ہیں کہ جس میں بچوں کو جب ایسی چیزیں سکھائی گئی تو انہوں نے سکھانے والے ہی کے خلاف آزمائی. جب وہ بڑے ہوئے، اگر ماں نے یہ سب سکھایا تو وہ چھوڑ کے باپ کے پاس چلے گئے، اگر باپ نے خلاف کیا تو چھوڑ کے ماں کے پاس آ گئے. تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. کسی کے ساتھ اگر ہمارا اختلاف ہے تو بس ادھر ہی رکھیں، اوروں کے ساتھ نہیں انوالو کریں، کیونکہ اس سے غیبت کا، بہتان کا اور فتنہ فساد کا اطلاع اتنا ہی دروازہ کھل جاتا ہے اور اس سے وہ سب متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کو اچھی فضا دیں، اچھا ماحول دیں، محبت دیں، شفقت دیں، اور تاکہ وہ پھلیں پھولیں، مضبوط کردار کے حامل ہوں. اور خاص طور پر ان کے لیے اچھی صحبت کا بندوبست کریں، اچھی کمپنی کا، اچھے دوست چنیں، ان کے اچھے دوستوں کے پاس لے جائیں، اچھے دوستوں کو آنے دیں، بچوں پر اعتماد کریں. کیونکہ بعض ماں باپ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دے جہاں مرضی کر، اور بعض ماں باپ کہیں نہیں جانے دیتے، ان کو ایک کوکون میں پالتے ہیں، دنیا کی ہوا نہیں لگنے دیتے، کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے، بس ہر وقت ان کو ایک خاص ڈسپلن میں کس کے رکھا ہوتا ہے. نہیں، ان کو پنپنے دیں،
وہ صرف ایک پودا نہیں کہ ایک جگہ ہی فکس ہو جائیں، وہ چلتے پھرتے انسان ہیں، انہیں سیکھنا ہے، انہیں دنیا کے سمندر میں جا کے ملنا ہے، وہاں کو جب تک پہچانیں گے نہیں، وہ جانیں گے نہیں کہ بڑی مچھلیوں سے خود کو کیسے بچانا ہے، تو ان کے لیے پھر مشکل ہوگا. ٹھیک ہے پروٹیکٹو ماحول ہو، اتنا اوور پروٹیکٹو نہ ہو، اتنے پوزیسو نہ ہو کہ پھر وہ خود اٹھ کے چلنا بھی نہ سیکھ سکے، اور ہر چیز میں وہ آپ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو، اور ہر فیصلہ وہ آپ ہی سے پوچھ کے کر رہے ہو یا ان کے حصے کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سے بچے شادی بھی ہو جاتی ہے، اب مثلا لڑکا ہے شادی بھی ہو گئی، وہ ماں باپ کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا، حالانکہ اس کے گھر کی ضروریات کچھ اور ہیں، وہ ماما بیبی بنا رہتا ہے، وہ شادی کے بعد بھی خود نہیں فیصلہ کرتا، وہ ہر فیصلہ اوپر سے لے رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے. ایک سنہرا اصول میں نے کہیں پڑھا تھا اور بہت ہی مفید ہے، اور میں نے اس کو پرسنلی آزمایا بھی. پہلے 7 سال بچے کے لیے محبت اور شفقت کے، کیئر، لو، اپنا کنسرن شو کریں، پروٹیکٹ کریں، اچھے بری چیز سے، دھوپ چھاؤں سے ان کو محفوظ کریں. 7 سال کے بعد اگلا ہے تعلیم اور تربیت، دین کی بھی دنیا کی بھی، ڈسپلن، اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں نئی سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب 7 سال یعنی 14 سال کے وہ ٹین ایج میں پہنچ جائیں تو پھر ان کے فرینڈز بن جائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، ایکول گراؤنڈز پہ باتیں کریں، تو دبا کے نہیں رکھے. پچھلے 7 سال ڈسپلن سکھا چکے، اب وہ اپنا سر اٹھا بیٹھے ہیں، اب اپنی عقل سے سوچنے لگے، اب ان کو خود اپنے فیصلے بھی کرنے دیں، اپنی اسٹڈیز کے لیے سلیکٹ کریں سبجیکٹس اپنے، اور بہت سارے اپنے دوستوں کے سلسلے میں. ہاں آپ واچ رکھیں، واچ کریں، کیئر کریں، دیکھیں، مشورہ دیں، لیکن اب وہ چھوٹے بچوں والی نہ مار پٹائی نہ ڈانٹ ڈپٹ وہ نہیں. اب ان کی دل جوئی کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کے دوست بن جائیں، اور پھر اگلے 7 سال تک دوست بن کر ان کی رہنمائی کریں، اچھے اچھے مشورے دے کر، اچھی اچھی چیزیں سکھا کر. اور جب یہ 7 سال پورے ہو جائے، 21 سال کے ہو جائے، تو پھر شادی کر کے ان کو آزاد کر دیں، پھر ان کو انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے دیں. ٹھیک ہے ماں باپ وہ آپ کی کیئر کریں، آپ کی ضروریات پوری کریں، آپ کا خیال رکھیں، لیکن ان کو سانس لینے دیں، ان کو ان کے معاملات میں بہت انٹرفیئر نہیں کریں، ان کو ہر وقت ڈکٹیشن نہیں دیں. بہت سے گھر کیوں خراب ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی مائیں ہر وقت بلیک بیری اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر وقت فری میسجنگ ہو رہی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں سمجھتی ہوں چھوٹی چھوٹی بات، اچھا کیا پکایا آج، اچھا کیا کھایا، شوہر کب گھر آیا تھا، کہاں گئے تھے، ساس نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اتنی انٹرفیئرنس پیچھے سے، اتنی ڈکٹیشن کہ وہ لڑکی بھی اپنے مائنڈ سے کچھ نہیں سوچتی. اب ماں تو نہیں دیکھ رہی کہ ساس کتنی اچھی ہے، ماں تو نہیں دیکھ رہی کہ شوہر کتنا خیال کرنے والا ہے، لیکن اگر اس بچی کو ماں، شوہر یا ساس سے کوئی شکایت ہوگی تو فٹافٹ اسی وقت میسج ہو جائے گا. ماں دل پکڑ کے بیٹھی ہوگی، اور یوں پھر تعلقات میں مزید خرابی. اور اسی طرح اگر بیٹا ہے تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑتے کہ بھی وہ خود ذمہ داری لے، خود اپنے مسائل حل کرے، ہر چیز میں پوچھتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک عجیب کھچڑی پک جاتی، اور تعلقات کی خرابی، اور حتیٰ کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں. بعض اوقات بچے والدین کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح فطرے فساد کا دور شروع ہو جاتا ہے. شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کے بچوں کو پکڑ لوں گا، اس کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جب بچوں کی شادی ہوتی ہے، شیطان 7 اور سرگرم عمل ہو جاتا ہے، ان کی باہم نہیں نبھنے دیتا. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے قابو میں کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن، کھلا دشمن. قرآن مجید میں بہت تفصیل سے یہ سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس میں محتاط رہنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر امن میں خلل نہیں آنے دینا، تعلقات نہیں خراب ہونے دینے، رشتہ داریوں کو منقطع نہیں ہونے دینا، عزت، احترام اور ادب کا ماحول عمل سے ظاہر کریں. تو اچھے والدین اچھے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. بچوں کی تربیت کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے کریں،
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی لیکچر دینے سے، وہ کوئی کلاس لینے سے بچے سیکھتے ہیں، حالانکہ بچے آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ ان کو ماحول دیجیے، ان کو رول ماڈل دیجیے، اچھے دوست دیجیے، اچھے لوگوں سے ملوائیے، علم والوں سے ملوائیے، تجربے والوں سے ملائیے، بزرگوں کے پاس بٹھائیے. تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ بہت جلد میچور ہو جائے گا، بہت جلد سیکھ سمجھ جائے گا. پھر اسی طرح ان کی ہمت افزائی کیجیے، انکریج دیم. ان کے خاص ٹیلنٹ اور ذہانت کو پہچان کر اس کو خاص طور پر ابھاریں. مثلاً وہ پوئٹری کرنا چاہتا ہے، وہ لکھنا جانتا ہے، وہ کسی اور خاص چیز کا ماہر ہے، وہ اس کے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں، اس کو اللہ نے اسپیکنگ پاور دی ہے، اس کو قرات اچھی کرنی آتی، کیا آتا ہے، اس کے اندر کی ابیلٹی کیا ہے، کیپیبلٹی کیا ہے، اور اس کے اوپر ورک کیجیے. بچوں کے اپنے کچھ خواب ہوتے ہیں، ان خوابوں کی تکمیل میں آپ ان کے مددگار بنیے. ہر چیز پہ انکار نہ کر دیجیے، یہ تو تم یہ کرو گے تو کیا کماؤ گے، یہ کرو گے تو کیا بنو گے. اللہ نے اس دنیا میں بہت رنگ بکھیرے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اگر اللہ نے آپ کے گھر میں آرٹسٹ بچہ پیدا کر دیا اور وہ بہت ہی امیجنری اور بہت تخیلاتی اور ہر وقت کچھ ڈرا کر رہا ہے اور کچھ بنا رہا ہے، اور آپ دیکھ دیکھ کے کڑ رہے ہیں کہ یہ کیا بنے گا، میں تو اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، اور اس قسم کی چیزوں سے فرسٹریٹ نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا، مجھے چاہیے کہ اس میں حلال حرام جائز ناجائز کو سامنے رکھ کر اس کی شیپنگ کر دوں اور اس کو انکریج کروں. پھر دیکھیے کہ بچے غلطیاں کریں گے، اس کے لیے آپ تیار رہیے کہ وہ غلطیاں کریں. غلطی پر قیامت نہیں آ جاتی. ہم سب انسان ہیں، ہمارے والد آدم بھول گئے تھے، ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں. بچے تو زیادہ ہی بھولتے. وہ ایک دفعہ آپ کہتے کرو پرومس، آئندہ نہیں کروں، وہ کر لیتے غریب، پھر اس کے بعد پھر کرتے، پھر ایک لگاتے، تم نے پرومس کیا تھا، بھائی وہ بھول گیا. اور پھر یہ کہ ہم خود کیا کرتے ہیں، ہم خود اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم بھی تو اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اگر بچے نے ہماری کوئی بات نہیں مانی تو اس میں اتنی قیامت لانے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر بعض مائیں بچوں کو مار مار کے ریڑھ دیتی ہیں کھال ان کی، بعض ان کو سخت قسم کی سزا دیتی ہیں، بعض ان کو طرح طرح کے ٹارچر دیتی ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مت سوچیے کہ بچے آپ کے پاس ہیں تو آپ جو چاہیں ان سے کریں کیونکہ وہ آپ کے بچے نہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی پوچھے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی تانا تو نہیں دیا، ان کا دل تو نہیں توڑا. یعنی ٹھیک ہے چھوٹی موٹی باتوں میں ڈسپلن بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن بے وجہ پیچھے پڑ جانا اور ہر وقت مینیپولیٹ کرنا، تانے دینا، ایکیوز کرنا، کچھ نہیں بنو گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، اگلے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا، جوتے پڑیں گے فلاں. یعنی اتنا کچھ سناتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور کئی بچے تو شادی سے انکار کر دیتے کہ ہم نے جب ہونا ہی فیل ہے تو بہتر ہے شادی نہ کریں، بہتر ہے یہ کام ہی نہ کریں، ہم کچھ نہیں بن سکتے، ہم نے زندگی میں کچھ نہیں بننا، اس لیے کچھ نہ کرو. وہ لیزی، پڑھنے سے دل چرائیں گے، پھر ہم اور پریشان ہوں گے اور فرسٹریٹ ہوں گے اور ڈانٹیں گے اور مار پٹائی کریں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے؟ صبر. اگر وہ اے اسٹار نہیں لائے تو پاس تو ہو گئے، اسی پہ صبر کر لیں، کوئی بات نہیں. روٹ کاز دیکھیں کیوں نہیں ایسا کیوں نہ ہوا، کیا اس کے علاوہ اس نے کچھ اور بھی کیا. کیونکہ اچیومنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بچہ یونیورسٹی کو ٹاپ کرے، اچیومنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ٹاپرز میں سے نہ بھی ہو تو زندگی میں کچھ کرنا آ جائے اس کو، وہ ایک پروڈکٹیو انسان ہو، وہ زندگی کو ضائع کر کے نہ جائے، دوسروں کے کام آئے، وہ انسانوں کے اندر ایک مفید انسان بنے، وہ دوسروں کو فیض پہنچانے والا بنے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.